السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہاں پہ ناشتہ وغیرہ ہو چکا ہے اور ابھی گھر کے کام شام بھی شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی موسم ہے نا تو تھوڑا بہت نہیں بلکہ کافی چینج ہو چکا ہے، اور اس چینج کی وجہ سے نا ہر کوئی بیمار ہے۔ اپنے گھر میں دیکھیں بچے بیمار ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی سے کال پہ بات ہو جائے تو وہ بھی یہی انسان کہتا ہے کہ میری تو طبیعت بہت خراب ہے، مجھے تو بخار ہے، مجھے تو کھانسی ہے، مجھے تو یہ، مجھے تو وہ۔ مطلب کہ اپنے دکھ ہمیں تو ہمارے دکھ بھول ہی جاتے ہیں، جس کو کال کر لیں وہ اپنے اتنے دکھ سنا دیتا ہے۔ خیر چھوڑیں، آج ہم بات کریں فیک پیپلز کے بارے میں۔ اچھا، فیک پیپل ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ان کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیں نقلی لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ ایسے لوگ ہمارے سامنے کچھ اور پیچھے ہمارے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہماری تعریفیں بہت کرتے ہیں، تو آپ کو نا یہاں سے سمجھ جانا چاہیے۔ سب سے پہلی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو پہچاننا کیسے ہے کہ نقلی لوگ کون ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے منہ پہ آپ کی اتنی تعریفیں کریں گے، اتنی تعریفیں کریں گے نا، اور آپ کے جیسے ہی آپ وہاں سے ہٹے، محفل سے اٹھے، تو آپ کی برائیاں شروع کر دیں گے۔ یا مطلب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے نا کہ جو آپ نہیں ہیں، اگر وہ بندہ آپ کو تعریف کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ تو یہ، آپ تو وہ، آپ تو مس ورلڈ یہ وہ، تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ مس ورلڈ نہیں ہیں، تو یہ بندہ فیک ہے۔ اور اس کی مثال یہ بھی ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے آپس میں دو باتیں شیئر کی ہوتی ہیں، جب بھی عورتیں بیٹھتی ہیں تو باتیں ضرور کرتی ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی پتہ ہے۔ جو چار باتیں آپ نے کر لیں وہ پھر آپ کو کسی تیسرے سے سننے کو مل جائے نا، تو آپ سمجھ جائیں کہ جس سے آپ نے بات شیئر کی تھی وہ انسان فیک تھا، اس نے آپ کی بات اٹھا کے تو آگے پہنچا دی۔ ایک لوگ فیک ہوتے ہیں، ایک ٹاکسک ہوتے ہیں۔ جو ٹاکسک ہوتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو طنز طانے کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ بس طنز کرنا ہے، جیسے مرضی کر لیں۔ اور جو فیک پیپل ہوتے ہیں نا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، یہ آپ کے منہ پہ آپ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور آپ کے پیچھے سے یہ آپ کی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کی کوئی تعریف کرنے لگے نا آپ کے منہ کے اوپر ڈھیر ساری تعریف، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ نہیں ایسا تو میں ہوں ہی نہیں، تو پھر یہ میری کیوں تعریف کر رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ بندہ یا بندی فیک ہے۔ کیونکہ تعریف وہ ہوتی ہے جو آپ کے پیچھے سے کی جائے، کوئی آپ کو کہیں اور سے سننے کو ملے کہ وہ فلاں تمہاری تعریفیں کر رہی تھی، فلاں یہ کہہ رہی تھی، وہ اصل تعریف ہے۔ اچھا، تعریف کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل پیچھے ہی ہوتی ہے، منہ پہ بھی ہوتی ہے، وہ بس اتنی سی ہوتی ہے کہ ہاں یہ کام اچھا کیا، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ایسا ہے۔ وہ تھوڑا اوریجنل میں ہوتا ہے، جو مطلب کہ کہیں نا نہیں تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو، وہ تعریفیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہ فیک پیپلز ہیں جو آپ کے ارد گرد گھوم کے آپ کو ایسے ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں کہ صرف آپ کوئی باتیں کریں، بلکہ یہ اپنے بارے میں بھی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ مطلب جو وہ نہیں ہوتا انسان، وہ خود کو پیش کرتے ہیں۔ صرف آپ کی جھوٹی تعریفیں نہیں، اپنی بھی جو تعریفیں ہیں نا وہ یہ جھوٹی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنا ان کا کام ہوتا ہے۔ جھوٹ پہ تو یہ ان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے، جھوٹ بولنا ہے تو زندگی چلے گی، جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں چلیں گی۔ اگلے کی تعریف بھی جھوٹی کر دینی ہے اور اپنے بارے میں بھی جھوٹی باتیں بیان کرتے رہنا ہے کہ یہ ہے اور وہ ہے۔ فیک لوگوں میں یہ بھی بات بہت میں نے دیکھی ہے کہ یہ لوگ نا آپ سے ہمدردی لینے کے لیے، صرف آپ کی ہمدردی لینے کے لیے یہ اپنے ماں باپ کو بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ ایکچولی میں وہ لوگ آپس میں تو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ شو کروائیں گے کہ نہیں میری ماں میرے ساتھ ایسے کرتی ہے، میرا باپ میرے ساتھ ایسے کرتا ہے، لیکن حقیقت میں کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ آپ اپنی ماں کے سامنے جا کے آپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے۔ اور یہ میں بات آپ کو بتا رہی ہوں فیک پیپل کی، آپ نے اپنے دل پہ نہیں لینی۔ میں یہ بات کر رہی ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں، مطلب دوست بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار میں ایسا ہوتا ہے، اکثر رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار میں اور دوستوں میں فرق کیا ہے، کس کو کدھر رکھنا ہے، کس کو کدھر نہیں رکھنا۔ تو یہ جو غلطیاں نا یہ ہماری اکثر دوستوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو ہم نے کافی سر چڑھا لیا ہوتا ہے، تو وہ پھر ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں ہمارے ساتھ۔ فیملی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر اگر ایسا کام کریں تو پھر ہم ایک لمٹ میں آ جاتے ہیں۔ جدھر ہم بہت زیادہ مل رہے ہوتے ہیں پھر وہاں پہ ہمارا جو ملنا جلنا نا وہ ایک لمٹ میں آ جاتا ہے، کنٹرول میں آ جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ ہمیں کہیں پہ بھی طنز کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں جو دل کو بری لگ جاتی ہے، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ نہیں کیا کرنا مل کے۔ اگر فیملی میں آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں تو تھوڑا سا اوائڈ کیا کریں، کیونکہ اگر آپ ایسے باتیں کریں گے تو پھر ملنا جلنا کم ہو جائے گا۔ میں نے اپنی ماں باپ سے یعنی اپنے خاندان میں یہ سنا ہے کہ آپس میں مل جل کے رہنا ہے، بچوں کو ملایا کریں، لیکن جب بڑے ایسا کریں گے تو پھر بچے کیسے مل سکتے ہیں؟ بچے نہیں ملیں گے، یعنی کہ بڑوں کا ہی دل دکھ رہا ہے۔
آپس میں بڑوں کی نہیں بنتی تو پھر چھوٹے کیسے ملیں گے؟ میری امی کہتی ہیں کہ نہیں، بچوں کو ملاؤ، ایک دوسرے سے ملاؤ، انہیں پتہ لگے کہ یہ اس کی خالہ کے بچے ہیں، یہ ماموں کے بچے ہیں، یہ فلانا ہے، یہ فلانا۔ اکثر ہمارے ریلیٹیوز بھی ایسے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے کیا نہیں۔ جب یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں نا، پھر بچے بہت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارا فلانا کدھر ہے، فلانا کدھر ہے، جو بس جس سے ختم ہوئی، جس نے ایسی حرکتیں کرنی شروع کی، پھر اس سے وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر ریلیٹیوز میں یہ باتیں نا، تو پلیز اسے اوائڈ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ایک ہی الگ ہے، اگر آپ نہیں ہٹیں گے تو پھر انسان ایک دوسرے سے دور ہوتا جائے گا، دوریاں آ جائیں گی۔ وہ کہے گا کہ نہیں، میں ہر ٹائم کتنی کو باتیں سنوں گا، کتنی کو باتیں سن سکتا ہے کوئی، طنز کتنا کو برداشت کر سکتا ہے، یا پھر آپ کی جھوٹی تعریفیں، اور جب آپ ادھر کی بات اٹھا کے ادھر کریں گے تو پھر ایسے لوگ دور ہو جاتے ہیں سب سے، بلکہ لوگ خود ہی اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، ان سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ بندہ فیک ہے، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کو میں نے ایک بات بتانی ہے تو اس نے آگے جا کے 10 اور لگا کے بتا دینی ہے۔ اکثر عورتوں میں ایسے ہوتا ہے نا، کہ ہر عورت میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک بات سنی ہے تو اس کے ساتھ 2 4 لگا کے پھر ہی آگے بتانی ہے، لیکن فیک پیپل تو مطلب آپ نے ایک بات کی ہے تو جو اگلی 10 ہیں وہ اس نے خود سے ہی لگا کے بتا دینی ہے کہ یہ ایسے ہوا تھا اور وہ ویسے ہوا تھا۔ فیک لوگوں کی باتیں تو چلتی رہے گی، اور یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلتے رہیں گے، ختم نہیں ان سے ہوا جا سکتا، مطلب کٹ آف نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں خود ہی سمجھداری سے خود کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ ان کے ساتھ ڈیل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑی سی دور اختیار کر لیں، مطلب کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے منہ پہ یہ کہنا شروع کر دیں، ہاں تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، تو اس سے جو آپ کے رشتے ہیں نا وہ خراب ہوتے ہیں۔ اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ آپ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، تھوڑی دوری اپنا لیں، بس جدھر مل گئے، کہیں فوتگی پہ مل گئے، کسی فنکشن پہ مل گئے، ہنس کے بولیں، اچھا بولیں۔ لیکن اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر آپ بھی فیک پیپلز میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ دل میں اس کے لیے نفرت لے کے بیٹھے ہیں کہ میں نے ایسے نہیں کرنا، ملنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ خوش آمد اس سے کریں گے، لیکن اس کو تھوڑا سا شو آف کروا دیں گے، تمہاری ان باتوں سے میں ہرٹ ہوں اور اسی وجہ سے میں تم سے دور ہوں، اپنی حرکتیں بدل لو تو شاید میں بھی ٹھیک ہو جاؤں۔ اور یہاں پہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اچھا آج میں خود گئی تھی فش لینے کے لیے، جو سیالکوٹ سے ہمیں فش آئی تھی نا، 2 بار انہوں نے ہمیں دے دی، اب انہوں نے دینے سے انکار کیا ہوا ہے، فی الحال انکار کیا ہوا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اگلے ماہ تک آ جائے گی انشاءاللہ، تو پھر وہ ہمیں بھیجیں گے فری میں۔ ابھی یہاں پہ میں آئی تھی فش لینے کے لیے، میں نے فش لی ہے، اس کو وہاں پہ کٹنگ کروایا، اور یہاں پہ لا کے میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کیا، واش کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر سرکہ لگایا۔ اس سرکے کی کیا سٹوری ہے نا، یہ میں آپ کو پھر کسی اور ویڈیو کے اندر لازمی بتاؤں گی۔ اس کو میں نے واش کر لیا ہے، یہ سرکہ میرے بھیجا میری بھابھی نے مجھے، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی ایک سٹوری ہے، میں آپ کو کسی اور ویڈیو کے اندر سناؤں گی۔ تو ہم بات کر رہے تھے فیک پیپلز کی۔ یہ لوگ آپ کی عزت نفس کو اہمیت نہیں دیتے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کہیں پہ بھی ہرٹ کر دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، مطلب کہنا انہوں نے اپنے طریقے سے ہی ہے، منہ پہ میٹھے رہنا ہے، اور پیٹھ پیچھے پھر آپ کی انہوں نے باتیں تو کر ہی دینی ہے۔ تو ان سے بچنے کا آسان ترین طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، وہ یہی ہے کہ ان سے آپ تھوڑی سی دور اختیار کریں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ان کی یہ والی باتیں بری لگی ہیں، تو پھر ہی آپ پیچھے ہٹے ہیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے، لازمی نہیں کہ آپ منہ پہ میٹھے رہیں اور دل میں اپنی نفرت لے کے بیٹھے رہیں۔ ان کو تھوڑا سا ہنٹ دیں کہ میں آپ کی اس بات سے ہٹوں، تبھی میں نے آپ سے جو تھوڑا سا نا فاصلہ برقرار کر لیا ہوا ہے۔ خود پر بھروسہ رکھیں، جعلی لوگ اکثر آپ کے اعتماد کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی قدر اور صلاحیتوں پر بھروسہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بات آپ کے اندر ہے اور یہ بات آپ کے اندر نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ خوشی اور غم میں ساتھ ہیں، جو آپ کی محنت کی قدر کرتے ہیں، انہی لوگوں کو اپنے قریب رکھیں۔ منفی لوگوں کی توانائی آپ کی ترقی کو روکتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہیں، آپ کو کسی کام میں بھی آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن کے ساتھ رہ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آگے ترقی کریں گے، مطلب کہ آپ تھوڑا مثبت لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں، جن کے ساتھ رہ کر آپ کو اندر سے دلی خوشی ملتی ہے۔ یاد رکھیں، ایسے لوگوں سے نفرت کرنا یا ان کے رویے کو دل پہ لینا آپ کے اپنے سکون کو خراب کر دے گا۔ نفرت میں اتنے آگے نہ بڑھیں، آپ اپنی ہی خوشیاں کھو دیں گے۔ اپنی توجہ ایسے لوگوں پر ضائع کرنے کے بجائے خود کو بہتر بنائیں، اپنے ارد گرد اچھے لوگوں کو دیکھیں، کون اچھا ہے کون برا ہے، تھوڑا میری طرف بھی دیکھ لیں، شاید میں آپ کے لیے بھی اچھی ہوں۔ اگر آپ جان جائیں کہ کون سا شخص جھوٹا ہے تو اسے اپنی زندگی میں زیادہ اہمیت نہ دیں، اسے اپنی ذاتی باتیں نہ بتائیں اور اس سے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔
پہچانے کہ آپ کے ارد گرد کون لوگ ہیں جو دکھاوے میں آپ کے دوست یا خیر خواہ بنتے ہیں مگر اصل میں ان کے دل میں کچھ اور ہے۔ ایسے لوگ وقت اور حالات کے حساب سے اپنا رویہ بدل لیتے ہیں۔ تو جتنی سارے میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس سے آپ نے کیسے ملنا ہے۔ ان ساری باتوں کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائیں اور جگہ جگہ پہ فیک پیپل ڈھونڈنے لگ جائیں۔ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے دوست ہو گئے، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، تو ان سے نپٹنے کا طریقہ بس یہی ہے کہ آپ ان سے دور رہیں، جتنا دور رہ سکتی ہیں اتنا رہیں۔ اور یہاں پر میں نے فش واش کر لی تھی، اس کو میں نے سرکہ لگا کے رکھا تھا، اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کیا، پھر اس کو میں نے ڈرائی کیا۔ اس کے اوپر فوراً سے مسالہ نہیں لگا دینا کہ بس واش کے بعد اٹھا کے مسالہ لگا دیا، گیلی پہ نہیں لگانا۔ میں نے اس کو اچھی طرح سے ڈرائی کیا ہے، اس کا جو پانی تھا اس کے اندر سے وہ نکل چکا ہے، تو اب میں نے اس کے اوپر مسالہ لگا دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں اس کو رکھ دوں گی۔ اچھا، اس کو میں نے سٹیم فش بنانا تھا تو اس لیے میں نے اس کا جو پانی شانی ہے نا وہ بالکل ڈرائی کر دیا ہے۔ میں بھی اگر آپ نے دوسری طرح بنانی ہے تو پھر آپ اس کو چاہے نہ ڈرائی کریں، آپ فوراً سے لگا لیں، لیکن میں نے اس کو سٹیم پہ بنانا ہے تو اس لیے میں نے جو اس کا پانی شانی ہے نا وہ بالکل ہی ڈرائی کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ ابھی میں اس کو سیٹ کر کے تو واپس فریج میں رکھ دوں گی۔ یہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تو اس کو آپ نے لازمی دینے ہوتے ہیں، اور میرے گھر میں ایسی کوئی بھی ادھم نہیں مچا ہوتا۔ اکثر گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ ادھر مسالہ لگا ادھر فرائی ہوگی، سب کو فوراً بھوک لگ جاتی ہے، لیکن میرے گھر میں ہیں سارے صبر شکر کرنے والے ہیں۔ تو ابھی میں اس کو آرام سے 8 گھنٹے دے دوں گی تاکہ جو مسالہ اس کو لگا نا وہ اس کے اندر رچ بس جائے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی فی الحال تو مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، اور وائس اوور کرتے ہوئے اس کو دیکھ کے مزید بھوک لگ رہی ہے، تو میں جا رہی ہوں کھانا شانا کھانے۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اور اس بدلتے موسم میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کریں۔ اصل وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ ٹھنڈے پانی پی لیتے ہیں، پنکھوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے ہماری جو طبیعت ہے نا وہ تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے۔ اور پریسا نے گلدان نیچے پھینک دیا ہے، اور گرایا کیسے ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ یہ نا اس میں سے پھول پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، جب بھی پھول پکڑتی ہے نا تو اس کو ایسے کھینچ دیتی ہے ایک دم زور سے، تو وہ گلدان نیچے جا کے پڑتا ہے۔ ابھی بھی اس نے اٹھا کے تو نیچے پھینک دیا ہے، اس کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اچھا، میں ابھی فش اسی لیے بنا رہی ہوں کیونکہ موسم تھوڑا سا خراب ہے نا، گلے وغیرہ خراب ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ چیز بیسٹ ہے۔ دوائیوں سے میری بڑی جان جاتی ہے، میں میڈیسن نہیں کھاتی۔ جلدی سے میں نے یہاں پہ اپنا جو کام ہے وہ فنش کر لیا۔ ابھی میں انیب کے ساتھ جا رہی ہوں کسی کام سے، مجھے کام تھا، وہ کافی دیر سے آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے جی اللہ حافظ۔